اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے 2 ناموں کا ایک طاقتور اور بآسان وظیفہ شیئر کروں گا۔ دوستو، اس عمل کو، اس وظیفے کو اگر کوئی فقیر بھی پڑھے گا، اگر کوئی غربت میں مارا ہوا بھی پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے ایسے خزانوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ایسے وسیلے پیدا کرے گا کہ وہ بندہ دیکھ کر خود حیران رہ جائے گا کہ اس کے پاس مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جس حاجت کے لیے بھی دعا کرے گا، اللہ رب العزت اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا۔ دوستو، جب بندہ خلوص دل سے، سچی نیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بے شمار راستے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیسے کیسے نوازتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس چھوٹے سے واقعہ سے لگا سکتے ہیں۔ ایک صحابی رسول اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے، تو ان کی بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ گھر سے واپس چلے گئے، سیدھے مسجد گئے۔ مسجد جا کر انہوں نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی ادا کی، اور گھر واپس آئے اور بیوی سے دوبارہ پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا، تو بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ وہ دوبارہ مسجد چلے گئے، دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے، اور پھر گھر واپس آئے۔ پھر گھر واپس آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا، تو بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ گھر میں ان کے پاس آٹا پیسنے والی ایک چکی تھی۔ ان صحابی رسول نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اس چکی کو گھمانا شروع کر دو، یعنی کہ اس چکی کو چلانا شروع کر دو۔ ان کی بیوی نے اس چکی کو چلانا شروع کر دیا۔ وہ دوبارہ مسجد گئے، مسجد جا کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کیے، پھر گھر واپس آئے۔ گھر واپس آ کر دیکھتے ہیں کہ چکی سے آٹا نکل رہا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر کے تمام برتنوں کو اس آٹے سے بھر لیا، یہاں تک کہ ہمسایوں کے گھر سے بھی برتن لے کر آئے اور ان برتنوں کو بھی آٹے سے بھر لیا۔ پھر ان صحابی رسول کے ذہن میں آیا کہ اس چکی کے پلڑے کو اٹھا کر دیکھوں تو صحیح کہ اس کے نیچے ہے کیا۔ جب انہوں نے چکی کے پلڑے کو اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ چکی کے پلڑے کے نیچے صرف ایک گندم کا دانہ تھا، جس کی برکت سے اس چکی سے آٹا نکلے ہی جا رہا تھا۔ صبح جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل ہمارے گھر میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چکی کے اس پلڑے کو نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا۔ دوستو، یہ ہے اللہ رب العزت کی طاقت۔ جب وہ نوازنے پر آئے تو وہ اتنا نواز دیتا ہے کہ انسان کی خیرت گم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سب سے بڑا کردار یقین کا تھا۔ ان صحابی رسول کو اللہ پر یقین تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نوافل ادا کروں گا، اللہ سے مانگوں گا اور اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ نے جب یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ میں اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارنے لگا ہوں یا پکارنے لگی ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا بھی وزٹ کریں، چینلز کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رزق وسیع ہو جائے، اللہ رب العزت آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال و دولت عطا کرے کہ آپ کی خیرت گم ہو جائے اور وہ بھی خیر و برکت والا مال و دولت،
تو آپ نے روزانہ اللہ رب العزت کے یہ دو صفاتی نام ہیں، یا وہاب یا رزاق، یہ دو بڑے ہی مبارک نام ہیں۔ وہاب کا مطلب ہے عطا کرنے والا اور رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ان دونوں ناموں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو گے، اللہ تعالیٰ سے رزق کی طلب کرو گے، تو یقین جانے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے نوازے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے روزانہ صبح کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دو صفاتی ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ دونوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق یہ ایک ہو گیا، یا وہاب یا رزاق یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے انکساری کے ساتھ اپنے رزق کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ اسی طریقے سے آپ نے رات کو سونے سے پہلے اللہ رب العزت کے ان دونوں ناموں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی کہ ان دونوں ناموں کو 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتلایا اسی طریقہ کار سے آپ نے صبح بھی ایک تسبیح ان دونوں ناموں کی پڑھنی ہے، اور رات کو بھی سونے سے پہلے پہلے ایک تسبیح ان دونوں ناموں کی پڑھنی ہے۔ اگر آپ صبح شام یہ عمل یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو پھر کسی بھی ایک وقت میں آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو صبح کے وقت پڑھ لیں یا پھر رات کے وقت پڑھ لیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے گھر میں اتنا مال و دولت آئے گا کہ رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جائے گی۔ دوستو، محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اسی مہینے میں آپ یہ عمل یہ وظیفہ ورد زباں بنا لیں اور اس کے فوائد سے مستفید ہوں، اور اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔